افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج پارہ نمبر 11 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ توبہ جو کہ پارہ 10 سے شروع ہوئی تھی، اس پارہ میں بھی جاری ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا ہے جو کہ پارہ کے آخر تک مکمل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سورہ ہود کی ابتدائی آیات بھی اسی پارے میں ہیں۔ سورہ ہود کا بقیہ حصہ پارہ نمبر 12 میں ہے۔ اس پارہ میں کل 16 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 94 سے اس پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 94، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کا ذکر ہے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے حیلے بہانے کر لیے تھے اور جہاد میں جانے سے عذر کر دیا تھا، واپسی پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور اپنے جھوٹے عذر پیش کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جھوٹے عذرات کے بارے میں بتا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تمہارے عذر جھوٹے ہیں، لیکن اگر اب بھی تم توبہ کر لو اور سچے مسلمان بن جاؤ تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا۔ وہ مسلمان حضرات جو بلا عذر غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، ان کے دل میں ندامت تھی، تو اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا اور یہ کہا کہ جب تک اللہ کی طرف سے ہماری توبہ قبول نہیں ہو جاتی ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے۔ ان کی توبہ قبول ہوئی، قید سے کھولے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بطور شکرانہ کے اپنا سارا مال لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو قبول نہیں فرمایا کہ مجھے مال لینے کا حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مال کے بجائے 1/3 صدقہ قبول فرما لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے کہ مسلمانوں کے امیر کے فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ وہ صدقات زکوٰۃ وصول کرے اور مصرف پر خرچ کرنے کا انتظام کرے۔ آیت نمبر 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا۔ منافقین نے مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے ایک عمارت تعمیر کی اور اس کا نام انہوں نے مسجد رکھا۔ منافقین یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ میسر آ جائے جہاں ہم مل بیٹھ کر مشورے کریں اور آئندہ کے منصوبے بنائیں کہ مسلمانوں کو کس طرح پریشان اور تنگ کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک عمارت بنا کر مسجد نام رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے کہ لوگ زیادہ ہو گئے اور ادھر کے جو لوگ ہیں ان کو قریب پڑے گی وہ مسجد، بوڑھے بھی لوگ ہیں بچے بھی ہیں تو مسجد میں آنے سے ان کو فائدہ ہوگا، تو آپ وہاں چل کر نماز پڑھ لیں تاکہ اور مسلمانوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ مسجد ہے۔ اصل مقصد ان کا کچھ اور تھا جو دل کے اندر انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی غزوہ میں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں واپسی پر اس مسجد میں نماز ادا کروں گا، لیکن اس نماز کی ادائیگی سے پہلے ہی
اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے عزائم کے بارے میں بتا دیا، تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے اور یہاں آگ لگا دی جائے، تو ایسا ہی کر دیا گیا۔ تو آیت میں فرمایا گیا کہ ایک تو ان کے مقاصد میں سے یہ تھا کہ ضرار، مسجد ضرار یعنی تکلیف پہنچانا، دکھ پہنچانا۔ دوسرا ان کا مقصد تھا تفریقا بین المؤمنین، تفریقا بین المؤمنین، کہ مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنا، اتحاد اور اتفاق کو ختم کرنا، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور تیسرا مقصد ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو یہاں پناہ ملے، دور دراز سے دشمن آئیں یہاں پر اور بیٹھ کر مشورے کریں اور مسلمانوں کے لیے کو تکلیف پہنچانے کے منصوبے یہاں باندھے جائیں۔ آیت نمبر 108، لمسجد اسس علی التقوی، اس مسجد ضرار کے بارے کے متعلق فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ اس کے مقابلے میں وہ مسجد کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، اسی میں نماز پڑھی جائے۔ اس میں پاک لوگ نماز پڑھتے ہیں، طاہر لوگ، اور اللہ پاک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ رکوع نمبر 3، آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین، جہاد کرنے والوں کی فضیلت اس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال دیتے ہیں اور اللہ اس کے بدلے انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ اور جہاد کے حکم کے بارے میں فرمایا کہ یہ پچھلی کتابوں میں بھی، پچھلی شریعتوں میں بھی یہ جہاد موجود تھا، اور اس میں جو ایک اسلوب اور ترتیب بیان کی گئی، معاملہ بیع کا فرمایا گیا، لین دین، خرید و فروخت، کہ جس میں نفع ہوتا ہے، وہ نفع کا سودا ہوتا ہے، تو فرمایا گیا کہ مومنین کے لیے یہ بھی ایک نفع کا سودا ہے کہ فانی چیز یعنی مال اور جان جو کہ ختم ہونے والا ہے، یہ اللہ کی رضا، اللہ کے قرب اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے دیا جائے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت انہیں دائمی چیز، نہ ختم ہونے والی چیز، یعنی اپنی رضا اور ثواب اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ وعدہ تورات انجیل میں بھی فرمایا تھا اور اس قرآن میں بھی یہ وعدہ فرمایا ہے، تو اللہ رب العزت سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اہل ایمان جن کو یہ خوشخبری دی گئی، یہ بشارت دی گئی، انہیں چاہیے کہ وہ اس پر خوش ہو جائیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے جو دائمی فائدہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اس کے اندر رکھی گئی ہے، یہ بڑی اور عظیم کامیابی ہے۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ وہ تقوی اختیار کریں، اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، سچ بولنے والے، امانت دار اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ جب یہ جڑ جائیں گے، مل جائیں گے اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو تقوی ان کے اندر پیدا ہوگا۔ آیت نمبر 122، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنین میں ایسا نہ ہو کہ سب کے سب جہاد کے لیے چلے جائیں، بلکہ ایک جماعت ان میں ایسی بھی ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ اس لیے علم دین کا حاصل کرنا اس حوالے سے فرض ہوگا کہ جب اور کوئی حاصل نہیں کر رہا، جب ایک جماعت یہ فریضہ یعنی دین کی سمجھ بوجھ کا حاصل کر لے تو بقیہ مسلمانوں پر یہ دین کا علم فرض کفایہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 5، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ تمہارے پاس ایک رسول آ گیا جو مسلمانوں پر، مومنین پر شفیق ہے، حد درجہ شفقت فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا ہے، یہ سورت مکی ہے، رکوع نمبر 6 آیت نمبر 7، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں، ایسے لوگ آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن بہرحال مجھ سے ملاقات ہونی ہے، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ملاقات کا انکار کرتے ہیں، عقیدتاً انکار کیا تو دائرہ اسلام سے خارج، اور عملاً انکار کیا تو گناہ گار۔ اور فرمایا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دنیا کی زندگی پر یہ راضی ہو گئے اور اسی پر ہی ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور آخرت کچھ نہیں، اپنے اعمال کی جواب دہی کچھ نہیں۔ تو جب مال کی محبت، دنیا کی محبت آ جائے گی تو آخرت سے غفلت تو ہونی ہے، کیونکہ یہ چیزیں آخرت سے غافل کرنے والی ہیں۔ لہذا آیت کے حوالے سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھا جائے اور دنیا کے پیچھے اور دنیا کی مال و متاع کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 12، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، انسان کی ایک فطری اور ایک عادت کے متعلق بتایا گیا۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب ہماری طرف سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اٹھتے بیٹھتے پہلو کے بل ہمیں پکارتا ہے تاکہ وہ مشکل اور پریشانی دور ہو جائے۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ تو انسان کی اس کیفیت کو سامنے رکھ کر اللہ کی طرف سے یہ ہدایت اور تاکید کی جا رہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، مشکل میں بھی اور فراخی میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور جب اللہ فراخی دے دے، مشکل کو دور کر دے، تو پھر اللہ کو بھلانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے ساتھ رجوع اور تعلق بڑھا دینا چاہیے۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 33، انما بغیکم علی انفسکم، تم جو ظلم کر رہے ہو اس ظلم کا وبال تمہارے اوپر ہی آنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ ظلم کا وبال یقینی ہے، آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے، اس کے اثرات اللہ رب العزت زندگی کے اندر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی اور احسان کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے اور اس کی برکات نظر آنے لگتی ہیں۔ اسی طرح قطع رحمی اور ظلم جو کرتا ہے اس کا بدلہ بھی اس دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ لہذا فرمایا کہ قطع رحمی ہرگز نہیں ہونی چاہیے اور ظلم کسی کے ساتھ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم ظالم کی مدد کرو۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو، تو یہ تمہارے لیے، اس کے لیے تمہاری طرف سے ایک مدد ہوگی۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 38، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، قرآن کے لیے مشرکین منافقین کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ کلام اللہ کا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو جواب دیا گیا کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت لا کر دکھا دو، اور اس کام کے لیے جس کی تم مدد لینا چاہتے ہو وہ لے لو، لیکن وہ جس طرح اہل زبان تھے اہل عرب
جس طرح اس وقت وہ عاجز رہے اور پیش نہیں کر سکے، یہ ان کا عجز قیامت تک باقی رہنے والا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام ہے ہی نہیں۔ ہر دور کے اندر کوشش کی گئی اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو سکا اور نہ قیامت تک کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 45، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً، قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھیں گے تو فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ بعد میں قیامت کے ہولناک مناظر اور حالات جب سامنے آئیں گے تو پھر ایک دوسرے کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ پہچان تو ہوگی مگر حالات اور محشر کی جو ہولناکی ہوگی اور ہیبت ہوگی اس کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکے گا۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، انسانیت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نعمت آ گئی، اور وہ عظیم نعمت قرآن ہے۔ یہ قرآن کے لیے فرمایا کہ یہ موعظہ ہے، نصیحت ہے، اور شفاء لما فی الصدور ہے، سینوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کی شفا ہے۔ در حقیقت ہر بیماری کی شفا ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ قرآن مجید کی خصوصیات اس آیت مبارکہ کے اندر فرمائی گئیں، اور خطاب اہل ایمان کو نہیں پوری انسانیت کو ہے۔ یا ایھا الناس کے خطاب کے ساتھ پوری انسانیت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس خطاب سے، اس خطاب کے اس اسلوب سے اور ترتیب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن کا پیغام، قرآن کا ہدایت ہونا یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اس سے فائدہ البتہ وہی اٹھائیں گے جو مومن ہوں گے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، ویسے پیغام پوری انسانیت کے لیے، لیکن اس سے فائدہ اہل ایمان ہی اٹھائیں گے۔ آیت 58 اسی کے آگے اسی آیت کے حوالے سے فرمایا گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا یہ فضل ہے، اور اس اللہ کے فضل اور رحمت ہی کو اصل خوشی کی چیز سمجھنا چاہیے، اور دل میں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ایک موعظہ، شفاء لما فی الصدور، ہدایت اور رحمت ہمیں عطا فرما دی ہے۔ دنیا اور اس کا مال و متاع خوش ہونے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا ھو خیر مما یجمعون، یہ اللہ کا فضل اور رحم بہتر ہے اس سے جسے انسان اپنی زندگی کے لیے جمع کرتا رہتا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کا آرام حاصل کرنے کے لیے انسان مال و دولت کو جمع کرتا ہے، جبکہ یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند نہیں، نہ دائمی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا فضل، اللہ کا رحم دائمی ہے، قائم رہنے والا ہے، اور واقعتاً خوشی کی چیز یہی ہو سکتی ہے۔ رکوع نمبر 12 آیت نمبر 62 اور 63، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کی صفات یہاں بیان کی جا رہی ہیں کہ ایمان اور تقوی والے ہیں، ایمان تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ملال ہے۔ اور یہ ایمان اور تقوی اہم خصوصیات میں سے ہیں، انہی کے لیے بشارت ہے۔ اللہ رب العزت نے آخرت کی عظیم نعمتیں ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ رکوع نمبر 13 میں نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ ہے۔ رکوع 14 آیت نمبر 90 اور 91، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون غرق ہونے لگا تو بول اٹھا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا الآن وقد عصیت، کہ تو اب لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانوں میں تھا اور مفسدوں میں سے تھا۔
مفسرین نے فرمایا کہ حالت اضطرار میں ایمان قابل قبول نہیں۔ فرعون اس وقت ایمان لانا چاہتا تھا جب وہ ڈوب رہا تھا، اور اگلی آیت میں آیت نمبر 92 میں فرمایا گیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم آج کے دن تیرے جسم کو باقی رکھیں گے تیرے بعد، تاکہ لوگ تیرے بعد آنے والے لوگ اس سے عبرت اور سبق حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ پورا ہوا اور فرعون کے جسم کو باقی رکھا گیا، اور آج بھی مصر کے عجائب گھر میں یہ فرعون کی لاش وجہ عبرت اور درس بنی ہوئی ہے۔ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 99 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے، لیکن ایسا حکمت اور مشیت نہیں، ایسی حکمت اور مشیت نہیں ہے۔ اختلاف ان کے درمیان رہے گا جب تک اپنے شعور اور اپنی مرضی سے ایمان قبول نہ کریں، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح حالت جبر ہو تو وہ بھی حکمت کے خلاف ہے، اس لیے یہ صورت نہیں رکھی گئی۔ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 107 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تم تک کوئی خیر اور فضل پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آیت میں ایک اہم قاعدہ بتا دیا گیا کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اب اس مصیبت کو اللہ ہی دور فرمانا چاہے تو ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کسی اور سے رجوع نہیں بلکہ رجوع اللہ ہی کی طرف کیا جائے گا۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہتا ہے، کوئی نفع کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ خیر، فائدہ، نفع اور فضل دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، وہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ تو پہلی صورت میں جب مصیبت پہنچ رہی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، ثابت قدم رہنا، بے صبری کا اظہار نہ ہو۔ اور دوسری صورت میں جب اللہ کا فضل پہنچ رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پا رہی، وہ فضل انسان تک پہنچ کر رہے گا، اس صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آیت نمبر 108 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اس آیت میں بھی تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک حق آ گیا ہے۔ اب جب اس حق کو اپنے شعور، اپنے ارادے کے ساتھ اس کو قبول کر لو گے تو پھر اس کا نفع اور فائدہ بھی تمہارے لیے ہے، اور اگر کوئی اس کو چھوڑ دے گا، اس حق کو چھوڑ دے گا اور اس پر نہیں آئے گا تو اس کا جو وبال ہے وہ بھی تمہارے اوپر ہی آنے والا ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھ لو کہ حق کو قبول کرنے میں ہی تمہارا فائدہ ہے، اور حق کو چھوڑنے میں نقصان بھی تمہارا ہی ہے۔ آیت نمبر 109 پر سورہ یونس مکمل ہو رہی ہے، اس کے بعد سورہ ہود کی ابتدائی آیات ہیں۔ آیت نمبر 5 پر پارہ نمبر 11 مکمل ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔